بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، اور یقین جانیں جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں نا، ان کا گھر الگ ہی ہوتا ہے۔ مطلب کہ جن کو اللہ کی ذات بیٹیاں عطا کرتی ہے، میں نے سنا ہے ایسا کہ اس کو فرشتہ آ کے مبارکباد دیتے ہیں، اور جس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے اس کو کوئی مبارکباد دینے نہیں آتا، فرشتہ مطلب۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، اور میں اس چیز کو بہت پسند کرتا ہوں کہ انسان کی بیٹیاں ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیٹیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ دل لبھاتی ہیں بنسبت بیٹوں کے۔ اور بیٹیاں جو ہیں وہ اگر شادی بیاہ کے بھی چلی جائیں، مطلب سسرال اپنے، اگر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل تو حالات ہی ایسے ہیں، اکثر گھر میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، تو جب وہ چلی جاتی ہیں اور جب وہ وہاں پہ لوٹ کے جیسے ہفتے میں 1-2 دن آتی ہیں، تو جب وہ ہفتے میں 1-2 دن لوٹ کے آتی ہیں تو تب بھی دل لبھاتی ہیں۔ باپ سے پوچھیں گی آپ کیسے ہیں، ان کا خیر خیریت لیں گی، پھر جب کھانے پینے بیٹھیں گے تو ان کا خیال رکھیں گے، ان سے پوچھیں گے آپ کیا کھائیں گے، کیا گرم کروں آپ کے لیے چائے بناؤں، کیا بناؤں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ماں کا بھی خیال رکھتی ہے۔ تو یہ قدرت کا ایک تحفہ ہے ہم لوگوں کے لیے، اور اللہ کی طرف سے ایک ماشاءاللہ اللہ نے ایک بیٹیوں کا ایسا بنایا ہے کہ کس کی بیٹی ایسی ہے یہ بتاؤ کہ جو شخص اس سے پیار نہ کرتا اپنی بچیوں سے۔ ہمیشہ جتنی بھی بیٹیاں جس کی ہوئی اس نے اس کو پیار ہی دیا۔ اچھا، یہاں پہ ویڈیو سے ہٹ کے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور کچھ آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کمنٹ باکس میں بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کوئی نہ کوئی بات جو بھی ہو، اور اگلا ٹاپک کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں سجیشن دے سکتے ہیں۔ تھوڑا سا میں اپنا تعارف کراتا چلوں کہ میرا نام ذیشان ہے، اور مجھے لوگوں کو گائیڈ کرنا، سمجھانا اور ان سے سیکھنا اچھا لگتا ہے، لہٰذا میرے چینل کو دوسروں تک پروموٹ کریں، مینس کہ دوسروں کو پروموٹ کریں۔ اچھا، اب یہاں پہ آ جاتے ہیں ٹاپک کے اوپر کہ عورت جو ہے نا وہ جس بھی روپ میں ہو اچھی لگتی ہے، ماں کے روپ میں ہو، بیٹی کے روپ میں ہو، بیوی کے روپ میں ہو، ہاں اچھی لگتی ہے۔ لیکن یہ جو باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے نا، یہ رشتہ مطلب انمول رشتہ ہے، مطلب اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ جو لاڈ اٹھوانے، جو پیار اٹھوانے، جو اپنے باپ کو اپنے لیے حفاظت کا سامان سمجھنا، مطلب حفاظت سمجھنا اپنی، اور اپنے لیے دیوار سمجھنا، اور جو اپنی بیٹیاں جو اپنے باپ کے سائے تلے آگے بڑھتی ہیں، پڑھتی ہیں، لکھتی ہیں، اس سب کے پیچھے ان کا ایک باپ کا ایک وقار ہوتا ہے، اور کس طریقے سے باپ ان کی حفاظت کرتے ہیں زندگی کے ہر پہلو کے اندر۔ جب تک باپ زندہ ہوتا ہے وہ اپنی بیٹی پہ آنچ نہیں آنے دیتا، اور جب تک زندہ رہتا ہے تب تک جھولی بھر بھر کے، کیونکہ دیکھو بیٹا جو ہوتا ہے نا، بیٹا وہ گھر سے باہر نکلتا ہے چھوٹی عمروں میں ہی۔ میں ایک بات بتاؤں، میرے ایک نگاہ میں ایک بچہ ہے، ہماری بلڈنگ میں رہتا ہے، میں نے اس کو بہت چھوٹے سے دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے، میں نے اس کو بہت چھوٹے سے دیکھا ہوا ہے۔ آج اس کی عمر 12 سے 13 سال عمر ہے، اور میں نے اس کو دیکھا کہ کس طرح سے وہ چھوٹا سا نومولود بچہ تھا وہ، اور اس کے بعد پھر وہ بڑا ہوا، آج 12-13 سال کا ماشاءاللہ ہے۔ تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے کہ انسان جو ہے وہ جب بیٹا ہوتا ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے، آج وہ بچہ جو ہے باہر نیچے روڈوں پہ کھیلنے جاتا ہے، کبھی کسی سے کرکٹ کھیل رہا ہے، کبھی چوٹ لگا کے آ رہا ہے، کبھی کچھ کر کے آ رہا ہے، لیکن اس کی والدین کو تھوڑا سا سکون آیا، بچہ جا رہا ہے کھیل کود کر رہا ہے اپنا آرام سے روٹین میں۔ لیکن جب بیٹی ہوتی ہے نا، بیٹی، ان کو پتہ ہے باپ کو، والدہ تو چلو گھر میں ہوتی ہے، اور ایک یہ کہ ماں بھی ظاہر ایک بحیثیت عورت ہے، تو ماں جو ہے وہ بیٹوں کے زیادہ قریب ہوتی ہے، ایک فطری بات ہے، اور باپ بیٹیوں کے بہت قریب ہوتے ہیں، کیونکہ مخالف جنس ہوتے ہیں نا، تو وہ پھر تھوڑا سا باپ کو بیٹی پہ رحم آتا ہے، ماں کو بیٹوں پہ رحم آتا ہے۔ اچھا، بچے جو ہیں وہ بڑے ہو جاتے ہیں بیٹے، تو وہ باہر گھر کے باہر بھی جاتے ہیں، تو وہ جو ایک کیفیت ہے نا
کہ باپ کو ہوتا ہے ہاں یار یہ اپنے خود ذمہ داری خود اٹھا سکتے ہیں، لیکن بیٹیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے انہوں نے پرائے گھر جانا ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ ان کو کیسا شوہر ملے گا، شوہر اچھا ملے تو کیسا خاندان ملے گا، سسرال کیسا ملے گا، یہ سب باپ کو باتیں کھلتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آگے جہیز کے معاملات، تو یہ سب سوچیں باپ کو بہت محسوس ہوتی ہیں بنسبت ماں کے۔ بے شک ماں جہیز کے بارے میں سوچتی ہے زیادہ، لیکن اس کے علاوہ بھی باپ باپ ہوتا ہے۔ تو میں نے یہ بات کہی آپ سے کہ بیٹیاں جو ہے وہ جب بھی آئیں گی دل بہلا کر جاتی ہیں، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ خدمت کرے بغیر چلی جائیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ ہر دفعہ آئیں گی کچھ نہ کچھ، کبھی اماں کے ساتھ مل کے واشنگ مشین میں کپڑے دھو جائیں گی ابا کے، کبھی اماں کے کپڑے دھو جائیں گی، کبھی کچن سمیٹیں گی، کبھی پیزا بنا کے پورے گھر والوں کو کھلائیں گی۔ حالانکہ 7 دن وہاں 6 دن خود اپنے سسرال میں کھپ رہی ہے، کام کر رہی ہے، ایک اجنبی ماحول کے اندر، ایک بندے پہ بھروسہ کر کے جو کہ اس کا شوہر ہے، اور گھر پہ آ کر کے پھر شوق میں کچھ بنا کے اپنا آپ کو کھپا رہی ہے۔ لیکن اس کے برس میں نے کچھ بچیاں ایسی بھی دیکھی ہیں جو اپنے سسرال سے آ کر کے اپنی ماں کے آ کے بس بستر پکڑا اور لیٹ گئیں، موبائل اور وہ اور ان کا بستر، بس نہ بچیوں کو پیمپر چینج کر رہی ہیں، نہ بچیوں کو دیکھ رہی ہیں، نہ ان کو کھلا رہی ہیں، نہ پلا رہی ہیں، گندے پیمپر سے بھوکے پیٹ پورا دن دندناتے پھر رہے ہیں اپنی نانی گھر میں، اور ان کی ماں جو ہے بچوں کی ماں، وہ ان کی نانی کی بیٹی، یعنی کہ وہ اپنے گھر پہ اپنی ماں کے گھر میں لیٹی ہوئی، سارا کام نانی کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں۔ تو ایسے بھی ناز نخرے اٹھائے جاتے ہیں کیونکہ وہ بیٹیاں ہیں۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جس کو بیٹی دی نا اس کو بہت خوش ہونا چاہیے۔ آج کل میں نے وہ دیکھا ہے لوگوں کو کہ ایک نیوز بھی بہت وائرل ہوا تھا کہ وہ اس نے جب بیٹی ہوئی تو اس نے 5 دن کی بیٹی کو گولیاں مار دی۔ بتاؤ ذرا، 5 دن کی بچی کو گولیاں مار دی ایک بندے نے، کیا اس کی ماں پہ گزری ہوگی۔ اس کے علاوہ جب وہ چھوٹی ننھی بچی کو گولی ماری، بتاؤ کتنی غلط بات ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ میں نے بہت سے لوگوں کو سنا، ایک بچی کی میں نے ویڈیو دیکھی، اس نے وہ کہہ رہی تھی ماشاءاللہ بڑی اچھی بات کی اس نے، کہ جب لوگوں کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، اور جب ان کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت پیدا ہوتی ہے، تو ان کے جو ہے وہ چہرے پہ 12 بج جاتے ہیں۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایسے مردوں کو نہیں کرنا چاہیے، ان کو خوش ہونا چاہیے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ مردوں کے ذہن میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں بیٹے اس لیے ہوں کہ یہ ایک مردانگی کی علامت ہے کہ سب سے پہلے بیٹا ہو۔ اگر بیٹی ہوتی سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ مردانگی کی علامت نہیں ہے۔ ایک بیٹا ہو تو اس کے بعد لائن سے بیٹیاں ہوں کوئی برا نہیں ہے، لیکن لائن سے بیٹیاں ہوں اور ایک بیٹا بھی نہ ہو، یعنی کہ دوسرا تیسرا بیٹا نہ ہو، تو یہ مردانگی کی علامت ہوتی ہے کہ مرد کے اندر کچھ نہ کچھ معاملات 19 ہیں۔ تو یہ بات کی وجہ سے اگر کوئی کہتا ہے تو مجھے اس کے احکام نہیں پتہ، پس منظر ساری باتیں ہوتی ہیں، پھر جا کے کوئی نہ کوئی فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ تو میں یہاں پہ لوں گا آپ سے اجازت، اور کوشش کیجئے کہ اپنی بیٹیوں کو خوب ڈھیر سارا پیار دیں، اور ان کو سب سے پہلے جو ہے نا دوپٹہ سکھائیں۔ آپ کو نہیں پتہ کتنی بے حیائی عام ہو رہی ہے، اور یہ جو دوپٹہ نہ دینا ہے نا، یہ آپ کو نہیں پتہ آپ کی نسل، آپ کے پوتے پر پوتے اور آپ کی 4-5 نسلوں بعد یہ بچے کس طرح ہوں گے، ہمیں آپ کو نہیں پتہ۔ ان کے سر پہ دوپٹہ ہوگا کہ نہیں ہوگا ہمیں نہیں پتہ، وہ حیا والا لباس پہنیں گے نہیں پہنیں گے ہمیں نہیں پتہ، وہ دینداری کریں گے نہیں کریں گے ہمیں نہیں پتہ۔ وہ اللہ بھلا کرے اگر آج ان کو اپنے بچوں کو دین سکھا دو تو جب وہ نانا بنیں گے، نانی بنیں گے، تو ان کے جو بچے ہوں گے وہ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں گے، پھر وہ ان کے نواسوں کو سکھائیں گے، تو یہ پے در پہ باپ در باپ در باپ یہ چیزیں چلتی رہیں گی، اور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آپ کی وجہ سے کچھ نہ کچھ پڑھا گیا، بولا گیا، سنا گیا، تو آپ کو بہت ثواب ملے گا، کیونکہ مرنے کے بعد سب سے زیادہ بندے کو ثواب کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ مرنے سے پہلے تو ہر کوئی مزے میں ہوتا نا، دنیا میں تو ہر کوئی مزے میں، مرنے کے بعد انسان کو پتہ جاتا ہے مجھے کتنی نیکیوں کی ضرورت ہے، اور ایک ایک نیکی کے لیے بندہ بہت ترستا ہے۔ تو یہاں میں لوں گا آپ سے اجازت، آپ جو ہے
اگر مناسب سمجھے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔